مطابق ملک کا نظام ہونا چاہیے. آئین میں کمی ہے اس کو دور کر لیں. اگر آپ رات کے اندھیرے میں 26ویں ترمیم جو مکمل طور پہ غلط ہے، جو آئین سے متصادم ہے، آئین کی روح سے متصادم ہے، اگر وہ ایک رات کے اندھیرے میں آپ پاس کر سکتے ہیں تو کیا آپ ملک میں ریفارمز کے لیے آئین کو نہیں بدل سکتے؟ آج بہت سے ریفارمز کی ضرورت ہے، اس پر آپ کو اتفاق رائے چاہیے. ملک کے اندر چاہیے. ریفارم کے بغیر کوئی ملک نہیں چلتا. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو ریفارم کی بات نہیں کرتا. پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جس کو ہر قسم کا ریفارم چاہیے. آپ کا ہر نظام ناکام ہو چکا ہے. آج آپ بجلی کے بلوں کو دیکھ لیں، گیس کے بلوں کو دیکھ لیں، ملک کے اندر مہنگائی کی حالت دیکھ لیں، بے روزگاری دیکھ لیں. کیا حکومت کو ان باتوں کا احساس ہے؟ جس ملک کا وزیر اعظم اور وزیر خزانہ یہ کہیں کہ اسٹاک مارکیٹ بڑی بڑھ گئی ہے، وہ اپنی کامیابی کی دلیل اسٹاک مارکیٹ سے دیتے ہیں. آپ کے کون سے عمل سے اسٹاک مارکیٹ کے حالات بہتر ہوئے؟ کون سی کمپنی کی پروفٹیبلٹی بڑھی ہے؟ ان باتوں کو سمجھیں کہ اسٹاک مارکیٹ کیوں اوپر جا رہی ہے. اسٹاک مارکیٹ کے اوپر جانا آپ کی ناکامی کی دلیل ہے کہ آج اور کوئی پیسہ نہیں جہاں پر جائے تو وہ اسٹاک خریدنے میں لوگ لگے ہیں. آج ملک سے پیسہ باہر جا رہا ہے، ملک سے لوگ باہر جا رہے ہیں، کسی کو پرواہ نہیں ہے. کوئی پالیسی بنی ہے کہ ان حالات کو بہتر کیا جائے؟ آج یہ بات پاکستان عوام کرتی ہے کہ ملک پر توجہ دیں. اس سال جن لوگوں کو نوبل پرائز ملا ہے، ان کی جو بنیاد ہے جس پر ان کو ملا ہے وہ یہ ہے کہ جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، رول آف لا نہیں ہوگا، اس ملک میں معاشی ترقی نہیں ہوگی. کیا وہ لوگ غلط ہیں جن کو نوبل پرائز ملا ہے، یا پاکستان کی حکومت غلط ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ رول آف لا کے بغیر بندوق کی نالی سے ہم معیشت ٹھیک کر لیں گے؟ یہ آج پاکستان کے حقائق ہیں. آج ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے، اکٹھے بیٹھ کر معاملات کو حل کرنے کی ضرورت ہے. نفاق سے ملک کے معاملات کا حل آپ کو نہیں ملے گا. جناب سر یہ بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ سپہ سالار نے مکمل طور پر معاونت کی، لیکن یعنی کہ وہ صاحب یا غالب دور اس طرح کی تمثیل بھی کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ گولی چلانے کا آرڈر دیا یا گولی چلائی گئی مظاہرین پر. صحافی بات کریں تو ان کے گھروں پر رات بھی 2 صحافیوں کے گھروں پر ریڈ پڑے. اس ساری صورتحال میں راہ حل کیا ہے؟ آپ اتفاق رائے کی بات کر رہے ہیں، کیا پولیٹیکل قیادت فیل ہو چکی ہے، ناکام ہو چکی ہے کہ وہ اپنے مسائل خود حل کر سکتے؟ دیکھیں، یہ پہلی بات ہے کہ حکومت تو آج بھی منحرف ہے. وہ کہتے ہیں گولی چلی ہی نہیں ہے، کوئی مرا ہی نہیں ہے. تو جو حکومت جو یہ سوچ رکھتی ہو اسلام آباد میں گولی چلے، ذمہ داری حکومت کی ہے. حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہے، آرمی کا چیف نہیں ہے. اس بات کو یاد رکھیں. ذمہ داری سویلین حکومت کی ہے. گولی جب چل جائے، گولی آپ کی ناکامی کا اعتراف ہوتا ہے. آپ نے ہر قسم کی رکاوٹیں کھڑی کی، آپ نے موٹر وے بند کیے، پھر بھی مظاہرین یہاں پر آ گئے. کیسے آئے؟ آپ کو گولی چلانی پڑی منتشر کرنے کے لیے، ان لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے جو آپ پر حملہ آور نہیں ہو رہے تھے. مجھے ایک ویڈیو دکھا دیں جہاں پر مظاہرین جن کے عمل سے میں متفق نہیں ہوں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، لیکن وہ یہاں پر آئے، مجھے کوئی ویڈیو دکھا دیں کہ انہوں نے حملہ کیا ہو کسی پولیس والے پر. تو بغیر اشتعال کے اگر گولی چلے گی تو یہ بہت بڑی ناکامی ہے. آج حکومت کو معافی مانگنی چاہیے، کمیشن بنا دیں تاکہ حقائق ان کے ملک کے عوام کے سامنے آ جائیں. لیکن آج اس ملک میں نفاق دور کریں. اس ملک کے عوام کی تکلیف ہے، اس کی بات کریں. انتشار ختم کریں، اکٹھے بیٹھیں. سیاست میں جو اب دشمنی پیدا ہوئی، دشمنی اب خونی ہو گئی ہے. اس دشمنی کو ختم کریں، اس نفرت کو ختم کریں. یہ آج سب سے پہلے حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے، ملک کے صدر کی ذمہ داری ہے. جی دیکھیں، یہ سارے معاملات کیوں ہو رہے ہیں؟ کیوں گولی چلی ہے؟
کیوں یہاں پر مظاہرین آئے ہیں, کیوں سول ڈس اوبیڈینس کی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ آپ نے اپوزیشن کو دیوار سے لگایا ہوا ہے. اور یہ نئی بات نہیں ہے, عمران خان صاحب نے بھی اپوزیشن کو دیوار سے لگایا ہوا تھا. اللہ کرے وہی سبق حاصل کر لیں کہ مستقبل میں اگر کبھی اقتدار آیا تو یہ کام نہیں کریں گے, کیونکہ آج کے حکمرانوں کو سبق نہیں ملا نا. ہم نے بھی 4 سال عمران خان کی اپوزیشن میں گزارے اور مشکل حالات تھے, لیکن کسی کو سبق حاصل نہیں ہوا. ہم اپنی غلطیاں دہرانے پہ تلے ہوئے ہیں. تو طریقہ ایک ہی ہے, آپ کو اکٹھے بیٹھنا پڑے گا. یہ ملک سب کا ہے, یہ ملک کسی ایک جماعت کا نہیں ہے, کسی ایک ادارے کا نہیں ہے, یہ ہمارا ملک ہے. ہمیں اپنا ملک واپس چاہیے. ایک منٹ. جی بتائیے گا کہ آپ وزیر اعظم بھی رہے ہیں اور جس وقت دھرنا ہوا تھا اس وقت آپ حکومت میں شامل تھے, اس وقت کی صورتحال اور آپ کی صورتحال میں کیا فرق ہے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ وزیر اعظم رہنے کے بعد آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو لیڈ بھی کر رہے ہیں, آپ حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی مسائل بھول جا رہی ہے. تو بطور ایک سیاستدان آپ برج کا کردار کیوں نہیں ادا کرتے کہ سب کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کے لیے سب کے پاس جائیں, ان کو بٹھانے کی کوشش کریں؟ دیکھیے, میں وزیر اعظم رہا ہوں, جو کچھ میرے دور میں ہوا ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں. دھرنا صحیح ہوا ہے غلط, تو ہم نے گولی تو نہیں چلائی, کسی کو قتل تو نہیں کیا. جو کچھ ہوا اس کے حقائق بڑے تلخ ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں ٹروتھ کمیشن بنا دیں, اس کے سامنے آ کے میں بیان کر دوں گا. میں کسی کنٹروورسی میں یا کسی کو نہیں ڈالنا چاہتا. برج بننے کے لیے برج کی بنیادیں چاہیے ہوتی ہیں, خواہش چاہیے ہوتی ہے کہ برج یہاں پر بنے. تو خواہش آج مجھے نظر نہیں آتی, نہ حکومت سے آتی ہے نہ اپوزیشن سے آتی ہے. ہر ایک اپنے مفاد کو ڈھونڈ رہا ہے. ملک کے مفاد کی بات ان میں سے ایک بھی نہیں کر رہا, عوام کے فلاح کی بات ان میں سے ایک نہیں کر رہا. تو کس بنیاد پہ برج کا کردار کو ادا کر سکتا ہے؟ صاحب یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن الائنس بنانے کے حوالے سے کوششیں کی جا رہی ہیں, کیا آپ کو دعوت ملی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے؟ دیکھیں, نہ ہم اپوزیشن میں ہیں نہ ہم حکومت میں, ہم پارلیمان میں نہیں ہیں. ہم تو آج ملک کی بات کر رہے ہیں. جو ملک کی بات کرے گا ہم اس کے ساتھ ہیں. حکومت کرے ہم اس کے ساتھ ہیں, عوام کی بات کرے ہم اس کے ساتھ ہیں, ملک میں ریفارم کی بات کرے ہم اس کے ساتھ ہیں. اپوزیشن کرے یا حکومت کرے, آج کرنی سب کو چاہیے, کسی ایک کے بس کی بات نہیں ہے. مرزا صاحب یہ بتائیے گا کہ غریب کا چولہا بجھ رہا ہے اور سٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے, آپ وزیر خزانہ بھی رہے ہیں, یہ کیا دیگر سنی ہے کہ 1 لاکھ سے بھی اوپر چلی؟ آج جس ملک میں جو پارلیمان ہے, جو ایگزیکٹو ہے, وہ عدلیہ کو اپنے تابع کر لے. شہباز شریف صاحب کی 26 مہینے کی حکومت ہو چکی ہے, پچھلے 16 مہینے ملا کر. شہباز صاحب نے ہمیں 26 مہینے میں ایک تحفہ دیا ہے, 26ویں امینڈمنٹ. یہ پاکستان کے پارلیمانی نظام کو, پاکستان کے آئینی نظام کو ختم کر دے گی یہ امینڈمنٹ, آپ یاد رکھیں. یہ واپس ہوگی ایک دن, اس دن ہم افسوس کریں کہ ہم نے غلط کام کیا تھا. تو اس سے ہم نے کچھ سیکھا, ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے. ہم ایز اے جماعت بھی, میں ذاتی طور بھی, ہم نے سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن کر رہے ہیں آئینی ترمیم کے خلاف, کہ کم از کم ہم ریکارڈ پر ہوں کہ ہم اس ملک کی بڑی خرابی کے خلاف ہم نے کم از کم آواز تو اٹھائی ہے. اب عدالتوں کا کام ہے فیصلہ کریں کہ یہ ترمیم درست ہے یا نہیں ہے. میری نظر میں آئین سے مکمل طور پر متصادم ہے, ملک کے نظام کی تباہی کا باعث ہوگی. جہاں تک یہ آپس میں بات کرنے کی ہے کہ جو آج فریق بنے ہیں, حکومت اور اپوزیشن جو فریق ہیں, یہ ان کے اندر کیسے ایک راستہ ڈھونڈا جائے, تو میں اور کچھ اور دوست ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگ اس معاملے میں ایک بہتر سوچ رکھتے ہیں ان کو ساتھ ملا کر ایک کوشش کی جائے کہ یہ جو نفرت ہے اس میں کچھ کمی ہو, جو یہ دوریاں یہ ختم ہوں, اور ہم کم از کم ایک ٹیبل پر بیٹھ کر پاکستان کے مسائل کی بات کر سکیں. آج مجھے بڑی کلیئرٹی ہے اس معاملے میں. ایک ہی راستہ ہے آپ کے پاس کہ سب ایک ٹیبل پر بیٹھیں, ملک کی پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ, جوڈیشل لیڈرشپ, اور ایک ایجنڈا طے کریں کہ ہم نے ملک میں کیا کیا ریفارمز کرنے ہیں, ملک میں کیا کیا اصلاحات کرنی ہے, ملک کے نظام کو کیسے چلانا ہے, اس کے بعد آگے چلیں. ورنہ جتنا ہر گزرا دن اس ملک پر بھاری ہوگا, یہ ضائع کر رہے ہیں آپ اس ملک کے اندر یہ وقت. پاکستان نے آج یہ 7واں سال ہے
یہ ضائع کر دیا ہے. آپ نے کچھ نہیں کیا اس ملک کے اندر, کوئی ریفارم نہیں کیا, کوئی اصلاح نہیں کی, کوئی بہتری نہیں کی, کوئی عوام کے لیے قانون نہیں بنایا. آپ نے خرابیاں ہی پیدا کی ہیں اور آج بھی مزید خرابی کی طرف تلے ہوئے ہیں. تو اس لیے ہم تو اپنی کوشش کریں گے, اس میں اللہ تعالیٰ کامیابی دے, لیکن کوشش کرنا ضروری ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ان کا آپس میں جو یہ نفاق ہے یہ ختم ہو, اختلافات دور ہوں. سر آپ کیرل میں بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں تو یہ بھی بتائیے گا کہ کل بھی آپ کے حوالے سے ایک گردش کرتا رہا کہ آپ بانی پی ٹی آئی سے بھی اڈالہ جیل میں ملیں گے اور اس میں آپ یہ بھی چودھری کے سسٹم اگر اجازت دے تو ملنے کے لیے تیار ہے, تو جو آپ بیٹھنے کا سوچ رہے ہیں ہم خیال لوں. دیکھیں یہ سوال انہوں نے کیا تھا, ہم ہر سے ملنے کو تیار ہیں, ہمارا کام ہے. ہم یہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ آج اس ملک میں جو متحارب گروپ ہیں جن کو حکومت اور اپوزیشن ہونا چاہیے تھا وہ آج متحارب ہیں, وہ آپس میں جنگ میں مصروف